نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ بھلے تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت بھرا ہوتا ہے اور انسان کو چاہیے بے چون و چرا اس پر عمل کیا جائے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرے اور اس کی فرما برداری کرے، اور ایسا نہیں ہے وہ اپنی عقل سے شریعت کو تولے۔ اگر وہ اپنی عقل سے شریعت کو تولے گا تو پھر اس کے مقدر میں گمراہی ہے۔ عقل کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور شریعت نافذ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شریعت کو اپنی عقل کو شریعت کے تابع کریں اور شریعت کو اپنی عقل کے تابع نہ کریں۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور ادب صحابہ کرام کو اور قیامت تک کے مسلمانوں کو سکھایا کہ جب نبی سے سوال کرنا ہے تو کوئی فضول سوال نہیں کرنا، ایسی بات نہیں کرنی کہ جس بات کے اندر بے ادبی ہو۔ اگر تمہارے منہ سے کوئی بے ادبی کا سوال ہو گیا تو پھر ایسا نہ سمجھنا کہ تمہارے ایمان کو خطرہ نہیں ہوگا۔ اب یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اگر اس بارگاہ میں تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی تو پھر تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا اور تم سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہی میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسا سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ بنی اسرائیل کے حالات آپ سن رہے ہیں کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے ایسے سوالات کرتے تھے کہ جن کا کوئی نہ سر ہوتا تھا نہ کوئی پاؤں ہوتا تھا، اور فضول سوال کیا کرتے تھے۔ ایک دعویٰ انہوں نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم جب تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں۔ یہ ایسا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی عتاب فرمایا کہ تم ایسی طاقت نہیں رکھتے کہ تمہاری آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ فضول سوال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سنا۔ اس قوم بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ یہ لوگ سوالات پر سوالات کرتے تھے، اعتراض پر اعتراض کرتے تھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا اس کو بے چون و چرا مان لیتے، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ اعتراض کرنے کی ان کی پرانی عادت تھی، سوالات کرنے کی ان کی پرانی عادت تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ وہ سوالات بہت کرتی تھی اور فضول سوال کرتی تھی اور انبیاء کرام کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہو گئیں۔ اس لیے ایمان والوں کو بتایا گیا کہ ایسے سوالات سے بچو کہ جس سے تمہارا ایمان برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اس بارگاہ کے ادب خود تعلیم فرمائے کہ نبی سے بات کرنی ہے تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ جب نبی گھر پر آرام فرما رہے ہوں تو دروازہ بجانے کی اجازت نہیں ہے، گھر کے باہر سے آواز لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نبی کو ایسے نہ پکارنا۔ تم آپس میں پکارتے ہو، اے بھائی، زور سے کسی کو چیخ کے پکار بھی لیتے ہو، بلا بھی لیتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے نبی کو اس طرح نہیں پکارنا۔ اللہ نے اس لفظ کو ہی منع فرما دیا کہ کوئی ایسا لفظ ہو اس کا ایک معنی اچھا ہو اور دوسرا معنی برا ہو
تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی منع فرما دیا کہ وہ لفظ استعمال نہیں کرنا کہ جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی اچھا ہو، ایک معنی برا ہو، اس لفظ سے ہی منع فرما دیا۔ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا کوئی نبی کے کپڑوں کو حقارت سے اگر میلا کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نالین پاک کو کوئی حقارت سے نعیل کہہ دے گا یا جتڑی کہہ دے گا، وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ نبی کی حقارت سے کوئی لفظ بولنا نبی کے لیے اور دماغ میں توہین کا ارادہ ہو کہ نبی کی توہین کرنی ہے، توہین کی نیت سے کوئی جملہ بولنا، کوئی لفظ بولنا، بھلے منہ سے نکلتے وقت اس کا وہ کہے کہ میرا یہ ارادہ نہیں تھا، ایسا جملہ نبی کی بارگاہ میں بول دیا جائے تو بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ جس طرح بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کرتی تھی، اہل یہود کو بھی بتایا گیا جو یہودی حضور کے سامنے تھے کہ وہ دور موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہ کلیم اللہ تھے، یہ حبیب اللہ ہیں، ان کی بارگاہ میں جب آنا ہے تو سنبھل کر بات کرنی ہے، اگر ذرا سی بے ادبی ہو گئی تو پھر عذاب کا انتظار کرنا۔ وہاں تو تمہیں بنی اسرائیل کے تمہارے باپ داداؤں کو مہلت ملتی رہتی تھی، لیکن یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر تمہیں اب مہلت نہیں ملے گی اور تمہاری فوراً پکڑ ہو جائے گی۔ چنانچہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کچھ یہودی آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ پر اگر یہ قرآن پاک ایک مرتبہ نازل ہو جاتا، جیسے تورات تھی وہ ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو گئی تو ہم نے اس پر ایمان لے آئے، لیکن یہ قرآن پاک یہ ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کام کا حکم دیتا ہے پھر اس کام سے منع فرما دیتا ہے، آپ بھی کسی کام کا حکم دیتے ہیں بعد میں منع فرما دیتے ہیں، تو ہم تو ایسی کتاب کو مانیں گے جو ایک مرتبہ نازل ہو جائے پھر اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ تو یہ ان کے بہانے تھے، اصل میں انہوں نے قرآن پاک کو نہیں ماننا تھا۔ اللہ نے فرمایا تم ایسی فضول باتیں کر رہے ہو کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے فضول سوالات اس بارگاہ میں اب نہیں چلیں گے، ورنہ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے اور پھر گمراہی والے راستے پر چل نکلو گے۔ پھر فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ہمارے نبی سے وہ باتیں نہ پوچھو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تم کو پچھتانا پڑے۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں سوالات کرنا چھوڑ دیے۔ آپ انتظار کرتے تھے کوئی باہر سے شخص آئے تو وہ حضور سے سوال کرے اور ہمیں سیکھنے کو مل جائے، تاکہ ہم کوئی ایسا سوال کر کے کوئی بے ادبی نہ کر بیٹھیں کہ جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو جائے۔ اور جبریل امین انسانی شکل میں آیا کرتے تھے اکثر، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے۔ حضور جبریل امین کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے، جس سے صحابہ کرام کو سیکھنے کے لیے مل جاتا تھا۔ اس آیہ مبارکہ سے جو سب سے بڑی بات ہمیں سیکھنے کو ملی، اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں ایمان والوں کو، اہل یہود کو ادب کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ جس شخص کے اندر ادب نہیں ہوتا اس کا ایمان بھی اس سے بہت قوی امید ہوتی ہے کہ جلد ہی اس سے ایمان بھی نکل جائے۔ جو ادب والا ہوتا ہے وہی خیر پاتا ہے، بے ادب کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اصل بندے کے جو ایمان ہوتا ہے اس کی روح، اصل طاقت ادب ہے۔ با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ بہلول دانہ سے ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ اے بہلول مجھے کوئی کام بتاؤ کہ جس سے میں مالا مال ہو جاؤں۔ حضرت بہلول دانہ نے کہا کہ کالا کپڑا خرید لو، یہ تمہیں فائدہ دے گا۔ اس شخص نے سارے شہر سے کالا کپڑا خرید کر اپنے پاس رکھ لیا۔ تھوڑے دن میں بادشاہ کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو کالے کپڑے کی ضرورت پڑی تو شہر میں کہیں کالا کپڑا نہیں تھا۔ اس شخص کے پاس لوگ کالا کپڑا لینے جب آئے تو اس نے مہنگے داموں ان کو دیا اور بہت سارے پیسے کمائے۔ تو جب یہ مالا مال ہو گیا، اب یہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر حضرت بہلول دانہ کے پاس آیا۔ پہلے آیا تھا تو ادب کے ساتھ آیا تھا، اب یہ آیا تو کہنے لگا
اے دیوانے اب مجھے کوئی نیا کام بتاؤ جس سے میں اور مالا مال ہو جاؤں۔ حضرت بہلول دانا نے کہا کہ اس شہر میں جتنے تربوز ہیں سارے خرید لو۔ چنانچہ اس شہر میں جتنے تربوز تھے اس نے سب خرید لیے۔ تھوڑے دن کے بعد 10 دن 15 دن کے بعد سارے تربوز جب خراب ہونے لگے تو یہ جب آیا واپس حضرت بہلول دانا کے پاس، تو کہنے لگا اے دیوانے تم نے مجھے کیسا کام بتا دیا، میری سارے پیسہ سارا مال ضائع ہو گیا اور میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ حضرت بہلول دانا نے کہا جب تم پہلے آئے تھے تو تمہارے انداز میں ادب تھا، لیکن اب جب تم دوبارہ آئے ہو تو تم نے بے ادبی کے لہجے میں آئے۔ پہلے جب تم آئے تھے تو تم میں ادب تھا تو ہم نے تمہیں اسی کے مطابق کام بتایا اور تمہیں فائدہ بھی ہوا۔ تو با ادب با نصیب ہوتا ہے۔ جب تم دوبارہ آئے تو تمہارے لہجے میں تمہاری آواز میں بے ادبی تھی تو ہم نے تمہیں وہی کام بتایا جو بے ادبوں کو بتایا جاتا ہے۔ جیسا تم نے انداز اختیار کیا، جیسا تم نے ادب کیا، تم نے اس کے مطابق صلہ پایا۔ تم نے ادب سے کیا تو تم نے صلہ پایا، تم نے بے ادبی سے کیا تو تم نے نقصان اٹھایا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ اب یہ بارگاہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ یہاں پر سانس بھی لینی ہے تو ادب سے لینی ہے۔ یہاں پر جو اللہ والے تھے جو پہلے گزر گئے وہ اس بارگاہ کا بلکہ مدینہ شریف کا کتنا ادب کرتے تھے۔ حضرت امام مالک دیوار کے ساتھ رگڑ رگڑ کر چلتے تھے کہ مدینہ کے اندر کہ میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں پر نبی کا پاؤں آیا تھا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ مدینہ شریف کا ادب کیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ ادب کرتے ہیں وہ لوگ خیر پاتے ہیں اور انہی کی جھولیاں بھرتی ہیں۔ بے ادب کے پاس کچھ ہاتھ میں نہیں آتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے بتایا کہ جب سوال کرنا ہے تو ادب کا سوال ہو اور فضول سوال اس بارگاہ میں نہیں کرنا۔ پہلے تو بتایا گیا تھا کہ جب نبی تعلیم کریں تو غور سے سننا ہے، اب بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر فضول سوال نہیں کرنے۔ آج بھی جو انسان دنیا میں اگر آپ دیکھیں وہ فضول سوالات سوچتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، تو پھر وہ ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ ترقی جو ہوتی ہے وہ زیادہ سوالات میں غور و فکر کرنے سے نہیں ہوتی، عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ پہلے امتیں سوالات زیادہ کرتی تھیں، عمل کم کرتی تھیں، اور جو شخص عمل زیادہ کرے، سوالات کم کرے، اعتراض کم کرے، اور وہی شخص ترقی کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہی بات سیکھنے کو ملی کہ ادب ایمان کی جان ہے، ادب ایمان کی روح ہے۔ جس شخص کے اندر جتنا ادب ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اللہ رسول کا ادب کتنا کرنا ہے، صحابہ کا ادب کتنا کرنا ہے، اہل بیت کا ادب کتنا کرنا ہے، اولیاء اللہ کا ادب کتنا کرنا ہے، یہ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جتنا اللہ کا پیارا ہے اس کا ادب بھی اتنا ہی کرنا ہے۔ جتنی بڑی بارگاہ ہوگی وہاں پر اگر معمولی سی بے ادبی ہو گئی تو سارے عمل اکارت ہو جائیں گے۔ قرآن میں اس کا بیان سورہ حجرات میں موجود ہے۔ نبی سے بات کرنی ہے تو نبی سے بات کرتے ہوئے بھلے ادب کا جملہ ہو، تمہاری گفتگو ادب کی ہو، اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، اللہ فرماتا ہے تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ صرف تمہاری آواز کا اونچا ہونا تمہارے عملوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کا ادب اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے کہ یہاں پر بھلے تم نے جتنی نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، جتنا صدقہ خیرات کیا ہو، اگر اس بارگاہ کے اندر معمولی سی بے ادبی ہو گئی تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہاری ساری پونجی ضائع ہو جائے گی، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو جتنا ادب انسان کے اندر ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ایمان والا، قوی ایمان والا ہوتا ہے، اور جو جتنا بے ادب ہوتا ہے پھر ضروری ہے کہ اس کے پاس سے اس کا ایمان نکل جائے۔ بے ادب کے پاس ایمان زیادہ دن نہیں رہتا، جو ادب والا ہوتا ہے ایمان بھی اسی کے پاس ہوتا ہے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔